کی طرف جو اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ سننا. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں مسلمانوں کا قتل رک جائے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام کی دوسری جنگ ہے وہ جنگ عظیم جس میں انبیاء کا قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین وہ طاقت والا رسول جس کے اشارے پر اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے. آپ سورج کو سمجھتے کیا ہے؟ زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے. اللہ اکبر. زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے. یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے, یہ اہل علم کی بھی تحقیق ہے. بتاؤ زمین کتنی بڑی ہے؟ کیا اس کے کنارے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی اس کے کنارے تک جا سکتا ہے؟ کوئی اس کا کنارہ ناپ سکتا ہے؟ ارے جب زمین اتنی بڑی ہے تو سورج کئی گنا اس سے بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. لیکن یہ میرے آقا کی طاقت ہے. حضور اشارہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے. میرے امام کہتے ہیں ماہ شکرگشتا کی صورت دیکھو, ٹوٹے ہوئے چاند کی صورت دیکھو, ماہ شکرگشتا کی صورت دیکھو, کانپتے مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قوت دیکھو, کیسے اعزاء و اجاب ہوا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو کیسی قوت دی ہے, اللہ نے ان کو کیسی طاقت دی ہے, اللہ نے ان کے بازوؤں میں کیسی قوت رکھی ہے. میرے امام قوت مصطفیٰ جان رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کو پارے تو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی امت کے اندر ان 1000 بلکہ 700 لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں. وہ جنگ احد ہے. جانثاروں کو لے کر میرے کریم آقا میدان احد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عینین نامی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس پر 50 صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم اس پر کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ کا دھیان ہے تو غور سے, اے میرے صحابہ تم اس عینین نامی پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ, اور جب دیکھنا کہ دوسرے صحابہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا, تم پہاڑ سے نیچے مت آنا. اور اگر دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, اسلام کو فتح مل گئی ہے, کافر شکست کھا چکا ہے, اس وقت بھی تم نیچے مت آنا. اس وقت تک جب تک میں خود تم کو نیچے نہ بلاؤں. اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے 50 صحابہ کو. ایک ایک جملے پہ دھیان دینا, بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کرو گے تو مسائل حل ہوتے جائیں گے. مسائل کا حل صرف نعرے بازیوں میں نہیں, مسائل کا حل صرف جذبات میں نہیں ہے, مسائل کا حل صرف اخبارات میں تصویر چھپانے پر نہیں, مسائل کا حل صرف کانفرنس اور جلسوں میں نہیں ہے, مسائل کا حل اصل مرض کی پہچان کے بعد اس کا علاج کروانے. مرض پر نظر ہی نہیں ہے, مرض پر نگاہ ہی نہیں ہے, ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق چل رہا. اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ سے کہا اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ, جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نیچے مت اترنا. 50 صحابہ کھڑے ہو گئے, ان کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی. صحابی رسول عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کو لے کر عینین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. احد کی جنگ شروع ہو گئی, جنگ احد کا آغاز ہو گیا. اس طرف 3000 ہے, اس طرف صرف 700 نفوس قدسیہ, اور ان 700 میں بھی سب کے پاس ہتھیار نہیں ہے, بلکہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو میدان میں ہتھیار لے کر کھڑا ہے, ہم کس طرح جنگ کریں؟ تو اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا و مولا روح فدا
تمہاری تلوار ہے۔ وہ صحابی کہتے خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس ٹہنی کو اٹھا کر کے لڑائی شروع کی جو کام لوگوں کی تلواریں نہ کر سکی وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ٹہنی نے کیا۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم 700 نفوس 700 افراد اور ادھر 3000 کا لشکر جرار۔ صحابہ اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے، 700 نفوس اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سامنے کے جو 3000 لوگ تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ان میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، عرب کے وہ سورما اور بہادر لوگ جن کو خالد بن ولید کہا جاتا ہے، کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کافروں کے ساتھ آئے تھے، ابو سفیان کافروں کے ساتھ آئے تھے، اس طرح سے اور بھی لوگ، یہ کوئی کم چھوٹے موٹے بہادر لوگ نہیں تھے۔ آپ سوچیں جن فاقہ کش لوگوں نے ایسے بہادروں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہوگا ان لوگوں کی قوت کا عالم کیا ہوگا، ان کی استقامت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اصل قوت جو ہے انسان کے ایمان کی قوت ہے، اصل قوت جو ہے وہ عشق رسول کی قوت ہے، اصل کی قوت جو ہے وہ اللہ اکبر کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے۔ کوئی کلمے پہ ڈٹ کر تو دکھائے، اس کی ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ دنیا اس کی طاقت کو دیکھ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3000 کا لشکر دکھ نہ سکا، 700 لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ دشمن میدان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، حتیٰ کہ دشمن اپنی عورتیں چھوڑ کر اپنا سامان چھوڑ کر جو ہے وہ گویا کہ سر پہ پیر رکھ کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ میدان خالی ہو گیا ہے۔ جب میدان خالی ہوا اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو وہ صحابہ جن لوگوں کو اللہ کے حبیب قیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عینین پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوا۔ 50 صحابہ میں اختلاف ہوا ایک مسئلے پر۔ کچھ کہتے تھے جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے اترو۔ عبداللہ ابن جبیر اور دوسرے صحابہ کہتے تھے نہیں، ہمارے جان، ہمارے قائد، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نیچے مت اترنا، بلکہ حضور نے اتنی واضح بات کہہ دی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کٹ رہے ہیں، ہمیں شہید کیا جا رہا ہے تو بھی تم نیچے مت آنا، اور تم دیکھنا کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، کافر کٹ رہے تو بھی تم نیچے مت آنا۔ لیکن ایک مسئلے میں صحابہ پر آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، رائے مختلف ہو گئی۔ وہ کہتے تھے نیچے چلو، دوسرے صحابہ کہتے تھے بالخصوص عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نہیں نیچے نہیں جانا، جب تک حضور نہیں کہیں گے میں نیچے نہیں جا سکتا۔ دو گروہ ہو گئے۔ وہ صحابہ جو نیچے جانے کی بات کرتے تھے وہ یوں کہنے لگے اللہ کے رسول کا یہ جو حکم ہے کہ نیچے مت آنا، یہ جنگ کے درمیان کا ہے، یہ جنگ کے درمیان کا ہے، جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جنگ ختم ہے، کام ختم ہے، چلو نیچے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا جس کو جانا ہے جائے، میں نہیں آتا۔ اور چند لوگ، ان کی تعداد 17 یا 20 بتائی جاتی ہے، 50 لوگوں میں سے 17 یا 20 صحابہ پہاڑی پر رہ گئے اور باقی سب یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ دوران جنگ کے لیے تھا، جنگ کے اختتام کے بعد کھڑے ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نیچے اترے۔ 17 لوگ اوپر رہ گئے، بقیہ لوگ نیچے اتر گئے۔ نیچے اترنے کے بعد جیسے وہ سب نیچے اترے، چند لوگ بچے۔ جب یہ لوگ جو بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر عینین پہاڑی کے بعد جب یہ آئے، وہ چھوٹی سی پہاڑی تھی، آج کل جس کو جبل روما بعض محققین کہتے ہیں، چھوٹا سا پہاڑ ہے، ادھر کا پار ادھر دکھتا ہے، ادھر سے ادھر کا پار دکھتا ہے۔ جو لوگوں نے میدان احد کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ اہل احد کے صدقے ان لوگوں کو بھی وہ زمین دکھا دے، وہ دیکھیں گے وہ جا کر کے اللہ اکبر۔ تو جب وہ پلٹ کر کے بھاگ رہے تھے
उन लोगों ने पहाड़ को खाली देखा, छोटे से टीले को खाली देखा, भागती हुई फौज जो है वो फिर पलटी, इसलिए कि उनको खाली जगह मिल गई। और जब वो पलटे तो उन्होंने हमला किया। अब वहां सिर्फ 17 या 20 सहाबा थे, उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। अब आप बताएं, इतने बड़े लश्कर को 17 लोग के बस की बात तो थी नहीं रोकना। उन लोगों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो आए एकदम तूफान की तरह और उन लोगों से लड़ना शुरू किया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मेहनत की, साथियों की हौसला अफजाई की, उनकी हिम्मत बंधाई, हत्ता के वो टिक न सके। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने इस तरह दर्दनाक अंदाज से मारा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की आंतें भी बाहर खींच लिए, पेट काट दिया, आपकी आंतों को खींच करके बाहर निकाला। बड़ी दर्दनाक शहादत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की दी। वो 17 या 20 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए और फिर उस पहाड़ को पार करके जब दुश्मनान इस्लाम, जब कुफ्फारे मक्का अल्लाह अकबर मैदान उहद में कदम रखते हैं तो सहाबा की तलवारें नियाम के अंदर जा चुकी थी। वो सामान समेट रहे थे ये सोचकर कि जो है वो जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने पलट करके हमला किया तो चूंकि तलवारें नियाम में जा चुकी थी वो सहाबा संभल न सके। नतीजा ये हुआ, अब नतीजे पे गौर करो, नतीजा ये हुआ कि जब वो संभल न सके कुफ्फार ने हमला किया और 70 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। उन्हीं 70 सहाबा में सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला की जात है, हजरत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर की जात है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जहश की जात है। अल्लाहु अकबर, इस तरह से हजरत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला की जात है। 70 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया और सिर्फ 70 सहाबा ने जामे शहादत नोश नहीं किया। अबू आमिर फासिक ने जंग की शुरुआत से पहले जगह जगह मैदान में गड़े खुदवा दिए थे। अल्लाह के रसूल जिस घोड़े पर जलवगर थे उस घोड़े को ढकेल कर गड़े में डाल दिया गया। जब घोड़ा गड़े में गया तो आप समझ सकते हैं मेरी ज़बान अदब अब इसको बयान करने से कासिर है कि जिस वक्त घोड़ा उस गड़े के अंदर गिरा था तो अल्लाह के रसूल घोड़े पे जलवगर थे, घोड़ा गड़े में गिरा, अल्लाह के हबीब भी गड़े में तशरीफ ले गए। जब गड़े में तशरीफ ले गए हुजूर के घुटनों पे चोट आई, हुजूर के पैरों में चोट आई और एक बदबख्त ने अल्लाह अकबर अल्लाह के हबीब पर ऐसे पत्थर मारे कि अल्लाह के रसूल के दोनों दांत, ऊपर के दोनों दांत, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दांत के किनारे शहीद हो गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब गड़े में तशरीफ ले गए तो चूंकि हुजूर ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, वो लोहे की टोपी की कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों के अंदर घुस गई। सहाबा ने ये मंजर देखा, कुफ्फार टूट पड़े कि शम्मे नबूवत को गुल कर दो, इसलिए कि ये खत्म होंगे तो सारा इस्लाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 14 या 17 सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द रह गए, बाकी सबके कदम उखड़ गए। उस वक्त जानते क्या हुआ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब एक काफिर हमला करने के लिए बढ़ा तो उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबिया मौजूद थी। उसने देखा कि जो है वो किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है तो सहाबिया ने तलवार उठाई और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का दिफा किया। जब वो लड़ती रही तो हुजूर ने पूछा कौन? उन्होंने अर्ज किया मैं फुला। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, और उन्होंने आवाज दे देकर सबकी तवज्जो को इस तरफ माइल किया तो सरकार ने फरमाया इस इनाम पर बोल क्या मांगती है? अस्की हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह दे कि जन्नत में अल्लाह आपका पड़ोस अता फरमा दे। सरकार फरमाते तू सबक ले गई। आप अब मैं पूरा वाकया बयान करने की बजाय आपसे इतना पूछता हूं, हुजूर का जख्मी होना, 70 सहाबा की शहादत, ये तो अल्लाह ने उन सहाबा की तकदीर में लिखा था, लेकिन सहाबा की शहादत की वजह क्या बना? थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो रखिए, ईमान वालों अपने दिलों में हाथ रख करके सोचो। अमीर हमजा की दर्दनाक शहादत का हाल यह है कि सीना भी चीरा गया, कलेजा चबा करके थूका गया। अमीर हमजा और दीगर शोहदा के होठों को, उंगलियों को, कानों को, होठों को काट कर उसके कंगन बनाए गए। कंगन बनाकर औरतों ने हाथ में पहना,
اس کے پازیب بنائے گئے، پازیب بنا کے پیر میں پہنا، اس کا ہار بنایا گیا، کس کا؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیور پہننے والے قیامت تک پہنیں گے۔ لیکن ان 70 صحابہ بالخصوص امیر حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر صاحب سبل الہدی لکھتے ہیں کہ کنگن بنائے گئے، پیر کے پازیب بنائے گئے، گلے کے ہار بنائے گئے، اور مکہ المکرمہ میں اسی حالت میں وہ عورتیں داخل ہوئی خوشی خوشی کہ ہم نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ دردناک تاریخ ہے، اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ 70 صحابہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ ایک وجہ، صرف ایک وجہ۔ 50 صحابہ کو حضور نے فرمایا، دھیان ہے آپ کا، دل کا درد پیش کر، اگر اپنی قوم کے مقتولوں سے محبت ہے، اپنی قوم کے یتیم ہونے والے بچوں سے پیار ہے، اپنی قوم کی بیوہ ہونے والی عورتوں سے پیار ہے، تو ایک تجزیہ، کوئی میں نے نئی بات نہیں کی، شہدائے احد اور جنگ احد بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ آج نکالنا ہے۔ سورت کے جیانے سنی مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، عشق رسول میں جان دینے کی باتیں کرنے والوں، امت کے حوالے سے درد بری گفتگو کرنے والوں، ہوٹلوں پر، قہوہ کھانے پر، چائے کھانے پر، نکڑوں پر بیٹھ کر قوم کے مسائل پر گرما گرم